آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر دو عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کے سپر پاور تھی۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران یعنی مجوسیوں آتش پرستوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے علاقوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ مخصوص دعا مانگتے تھے: اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال عظیم ہے، اس طرح اپنے نام لینے والوں کو بھی عزت و جلال عطا کر، ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوفزدہ رہیں اور درفش کاویانی کو اتنا بلند کر کے وہ آسمان کو چھونے لگے۔ درفش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ جھنڈا لہرائے گا وہاں دشمن شکست فاز سے دو چار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور درفش کاویانی جسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تاریخ باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش قدے بجا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بچانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں ہوئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو پھر سب کچھ خاک ہو گیا۔ نو شیرواں کی نادر و قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر ٹھہری۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، اس طرح ایوان کبریٰ کے بلند اور سنگی مینار زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مغرور شاخوں کے نسب و نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے، ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں چٹک کر ٹوٹنے لگیں اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئیں، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والے بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مریضہ خواں تک نہ رہے۔ ماتم گساروں کو بھی مفاد عمل کے قانون نے کھا لیا۔ موت کا خونی دہن اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی، ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کے کہا، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی اور نہ جانے کتنی راتوں سے کرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور شہنشاہ کسی زخمی بیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی یلغار جاری رہی۔ شہنشاہ فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار نے ایران کا سارا خزانہ مال و غنیمت کے طور پر امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زر و جواہر کے اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقیقی کے نام لینے والوں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی سلطنت برباد ہو گئی۔ اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔
خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ ناظرین، ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔